جسن القرآن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے محنتیں کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ایوارڈ تو ایک ٹوکن ہے، اس کا اصل اجر ان کو یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ انسانیت کو اور ابھارے اور جناب حافظ مشتاق صاحب۔ آپ کی سیاسی حق بھی بڑھ جائے، ہم دعا کریں۔ پلیز اوکے جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال تعالی فیہ شفاء للناس۔ آج کے باوقار جلسے کے صدر ڈاکٹر عزیز احمد قادری صاحب، ڈاکٹر راجندر صاحب اور مظہر فاروقی صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، محسن صاحب اور تمام معززین کرام، اصل میں بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی اور ایک بیماری ہوتی ہے روحانی، کہ اندر سے جو انسانوں کے اندر بیماری آتی ہے وہ ہے گھمنڈ کی، حسد کی، کینہ کی اور حرص دنیا کی۔ ان بیماریوں کا بھی علاج اور ظاہری بیماریوں کا بھی علاج قرآن کریم میں رکھا گیا۔ فیہ شفاء للناس، کہا کہ اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ جی نہیں، یہ تمام انسانیت کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نسخہ کیمیا قرآن کریم تھا۔ اور اسی سے اللہ رب العزت قوموں کو عزت سے نوازتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ذلت و خاری کا اور نکبت کا سامنا ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو اپناتے ہیں وہ ساری دنیا کو امن و امان اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور خود بھی امن و امان سے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ تم قلب سلیم کے ساتھ خالی الذہن ہو کے قرآن پاک کو پڑھو، اس میں ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کا علاج۔ کرونا وائرس کی یہ مرض کی 2 سال سے ایسی گونج پوری دنیا میں، جس نے اس وبائی مرض نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ڈاکٹرز اور سائنسدان اور اس کا ویکسین بنانے میں سال لگ گئے، کئی سالوں سے کام چل رہے ہیں، لیکن بیماری ہے کہ کچھ جاتی نہیں۔ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما انزل اللہ داءً الا انزل لہ دواءً، کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا جو علاج بتایا وہ بہترین ہے۔ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، زکوٰۃ ہے، تو غریبوں کا فائدہ ہے زکوٰۃ دینے میں، کہ مالدار لوگ یقینی طور پر نکالے اور کس کو دے؟ غریبوں کو دے۔ رمضان میں صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟
غریبوں کو دینا چاہیے. ایسی بیماریوں کا علاج حضور نے فرمایا پریشانیوں کا علاج آپ جو ہے دعا سے کرو اور بیماریوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کرو. جناب ماسک ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، ہاں ڈسٹینس ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، احتیاط کرنا ہمارے نبی نے سکھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے. یہ نہیں لوگ بتا رہے. لوگ غریبوں کی مدد کرو، صدقہ کرو ان کو تو تم خود بیماریوں سے محفوظ رہو گے. فرمایا بیماریوں کا علاج صدقہ کرنے سے کرو. اس وقت یہاں اسٹیج پر ہمارے بہت موقر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نماز کا وقت بھی قریب ہے. میں یہاں کے ذمہ داروں کو جنہوں نے یہ فنکشن کیا کہ قرآن کریم کا جو بہترین طالب علم ہے اس کو ایوارڈ دیا جائے، اور کرونا وائرس کی بیماری کے موقع پر جن لوگوں نے بہت کام کیا ان کو بھی دیا جائے. بے شک یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیا. نبی آپ نے اللہ ایک ہے یہ بعد میں دعوت دی، پہلے آپ نے انسانوں کی خدمت کی. آپ کی پوری زندگی 40 سال تک انسانوں کی خدمت میں گزری ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ وہی بندہ صحیح معنی میں اپنے پالنہار پروردگار کا قریب بندہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے. افتاحی صاحب، جناب طارق صاحب، جناب ایوریج ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین جناب عبدالغفار قادری صاحب، جناب ڈاکٹر طارق صاحب، عمر صاحب، مولانا آزاد کالج کے پرنسپل جناب مظہر محی الدین صاحب، مظہر فاروقی صاحب، محسن احمد خان صاحب اور میرے عزیز ترین ساتھیوں. دراصل حافظ عمر صاحب جو ایک دردمند شخصیت ہے، ہمیشہ ان کی یہ فکر رہی کہ یہ معاشرہ جو ہے تو صحیح معنوں میں تشکیل پائے، اور یہ جو آج بے راہ روی کے شکار جو ہمارے نوجوان نسلیں ہو رہی ہے وہ کسی طرح سے مذہبیات سے وابستہ ہو جائے. اسی درد و تڑپ اور قرآن کے نتیجے میں جناب حافظ عمر صاحب نے قرآن و حدیث کے اس فیسٹول کا جو انعقاد عمل میں لایا ہے، اور یہ ایک معنوں میں شاید یہ مہاراشٹر کے اندر اولین یہ فیسٹول ہے. اور ان کی ہمت اور ضرورت کو میں داد دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو تو اس فیسٹول کی جو تو بنیاد رکھی ہے، جو ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کے قریب تک چلا گیا ہے. اور آج جو ہے تو یہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج جس طرح سے برائیاں جو مغربی ممالک کی طرف سے جو بے دینی کی لعنتیں جو گھیری ہوئی ہے، کہ بے دینی کی لعنتوں کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری نوجوان نسلیں جو ہے تو کسی طرح سے مذہبیات کی طرف اور علم کی طرف جو ہے تو راغب ہو جائے. یہی اس کی غرض و غایت ہے، مقصد ہے. اور یہ گزشتہ 13 اگست سے یہ فیسٹول کا انعقاد عمل میں آیا ہے، اور الحمدللہ اور یہ جو جاری رہے گا آگے. اور اس میں حافظ عمر صاحب نے بتایا ہے کہ جیسا پرنسپل ہمارے مظہر صاحب نے کہا کہ آزاد کالج کے اندر بھی یہ فیسٹول جو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد جو دیگر اضلاع کے اندر بھی جو یہ فیسٹول کا انعقاد عمل میں آئے گا. جہاں جہاں بھی انشاءاللہ ابھی دعوتیں آنا چالو ہو گئی مہاڈوڑا بھر سے، اور انشاءاللہ یہ فیسٹول کا انعقاد ان مقامات اور شہروں پر جو ہے تو عمل میں لایا جائے گا. تو میں اثر کا وقت بھی ہے اور انتہائی قیمتی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، تو لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے حافظ عمر صاحب اور ان کے جو معاونین ہیں اور یسرن القرآن ایجوکیشن سوسائٹی کے جو ذمہ داران ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ حتی الامکان ہم سے جو ممکن ہو سکا انشاءاللہ تعالی ہم امت کے اندر بیداری لانے کے لیے ہم ان کی شانہ بہ شانہ کوشش کرتے رہیں گے. خدا حافظ. سب انسانوں کی خدمت کرے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے ذمہ داروں کو، ہمارے ڈاکٹر حضرات کو، اور ہمارے جناب حافظ عمر صاحب کو کہ انہوں نے اس کا روحانی علاج بھی ان کتابوں کے ذریعے سے کیا ہے. الکتاب خیر الجلیس، بہترین ہم نشین کتاب ہے. آج موبائل نے جگہ لے لی اس کی، لیکن اس سے وہ فائدہ بھی، اس کے نقصانات بھی ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن آپ کا تنہائی کا ساتھی کتاب ہے.
آپ پریشان ہو تو کتاب کو اٹھا لیجئے. سید قطب شہید نے لکھا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو قرآن کھول کے دیکھتا ہوں تو میری پریشانی کا علاج نکل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے قربت نصیب فرمائے, اس سے ہدایت عطا فرمائے, ساری انسانیت کو سے نجات عطا فرمائے اور ساری انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو یہ اجلاس جو کانفرنس تھی یہ دراصل بیسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن اور مسیح قرون ایوارڈ, یہ ایوارڈ کی تقسیم کے اوپر یہ جو ہے تو آج کی کانفرنس تھی. اب رہا سوال یہ ہے کہ یہ جو پروگرام میں لے رہا ہوں یہ 13 تاریخ کو اس کا افتتاح ہوا اور یہ 25 تاریخ تک چلنے والا ہے. کون سا؟ قرآن و حدیث فیسٹیول. اور قرآن و حدیث فیسٹیول کے تحت جو ہے تو اس میں تقاریری پروگرام ہے, اجلاس ہے, کانفرنس ہے اور اس طرح کے بھی پروگرام ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کتاب میلہ ہے اور کتاب میلے کا جو ہم نے زیادہ یہ نہیں کیا, ہم نے یہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث. تو ہماری کوشش اور میری سوچ یہ تھی کہ یہ کتاب میلے کا اصل ہیرو قرآن رہے اور عام ذہن تک یہ بات پہنچے کہ قرآن ہی ہمارا رہبر, قرآن ہمارا امیر اور قرآن ہمارا امیر فیصل. تو اس عنوان کے تحت میں نے اس پروگرام کو پورا ترتیب دیا. اب اس میں سے آپ حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی انور صاحب. ہاں سر, جیسا کہ اس میں الگ الگ یہ جو اسٹال لگے ہوئے ہیں جیسے, تو اس میں سے کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کیا آپ کے ساتھ؟ جی یہ جو آپ پہلے اسٹال دیکھ رہے ہیں الگ الگ, تو یہ کسی مسلک کی بنیاد پر میں نے الگ نہیں کیا, بلکہ میری کوشش یہ تھی کہ آج سے 100 سال پہلے اندھیرے کے دور میں ہمارے علماء اکرام نے کیا کیا تکالیفیں ہوں گی, کیسے کبھی کاغذ نہیں مل رہا تھا, کبھی سیاہی نہیں ملتی تھی, کبھی دوات نہیں تھی, کبھی پین نہیں تھا, اور ایسے وقت میں بھی جو ہے تو قرآن کا ترجمہ کیے تو آخر ان کی کیا سوچ تھی. ان کی سوچ یہ تھی کہ ہماری نئی نسل, ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے تو اس سے استفادہ کرے. قرآن کی زبان اللہ کا کلام ہے, اس زبان کو بندوں کی زبان میں تبدیل کر کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے تراجم اردو میں ہے, مراٹھی میں ہے, ہندی میں ہے اور انگلش میں ہے. تو یہ جو میں نے اسٹال لگایا یہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں لگایا بلکہ ان اکابرین کے نام سے لگایا. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کا کے نام سے یہاں پہ ایک اسٹال ہے, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے نام سے ہے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے, مولانا وحید الدین خان کے نام سے ہے. تو 30 علماء اکرام کے قرآن کے ترجمے اس کتاب میلے میں, اس فیسٹیول میں یہاں پہ موجود ہے. اور ہر طرح فقہ, اسلامی تاریخ, ہسٹری اور سیرت النبی, مسائل کے اوپر, دینی مسائل پہ ہر طرح کی کتابیں یہاں موجود ہیں دستیاب. اور کیسا رسپانس وغیرہ کیسا مل رہا ہے؟ دیکھیے رسپانس میرے سامنے 2 باتیں تھیں. ایک تو قرآن کے ذریعے عوام کے ذہن تک پہنچنا, اس میں الحمدللہ میں کامیاب رہا, لیکن کاروباری اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے میں 10% بھی میرے کو جو ہے تو اس وہاں تک نہیں پہنچا ہوں جیسا رسپانس مجھ کو ملنا چاہیے تھا یا جیسا میں نے ایک امید اور توقع رکھا تھا, ویسا رسپانس نہیں ملا ہے. لیکن مجھ کو امید ہے ہمارے شہریان سے, علم دوست حضرات سے, ہمارے یہاں کے مسلمانان سے کہ انشاءاللہ العزیز مجھ کو جو بھی میں سوچ کے چل رہا ہوں وہ فائدہ ضرور پہنچے گا. اللہ کی ذات سے مجھ کو پورا یقین ہے. آپ نے اس میں 2 ایوارڈ بھی دیے ہیں. جی ایوارڈ جو میں نے دیا ہے, ایک تو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن کا ایک طالب علم کی حیثیت سے دیا. میں نے ایک ایسی شخصیت کو کئی برسوں سے میں انہیں جانتا ہوں اور وہ بیچارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیے جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ کھڑے رہیں, ان کا تعاون کریں اور اچھے کام کے ساتھ میں جڑ جائے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی. دوسرے یہ ہے کہ میں نے جس شخص کو دیا ہے وہ بہت کم عمر بچہ ہے, ڈاکٹر عمر قادری. لیکن میں نے ان کو جو دیکھا تھا وہ میں نے سب کے سامنے کہا کہ وہ ان کو میں نے پیشنٹ کو گولیاں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے. تو جو بھی مجھ سے ہو سکا الحمدللہ ایوارڈ کے نام پہ میں نے ان کو دیا ہے. اوکے جی, شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ الحمدللہ آپ کو. السلام علیکم. حافظ عمر صاحب نے ابھی جو آج پروگرام جو منعقد کیا تھا, ایک میٹنگ رکو. ہاں حافظ عمر صاحب نے آج جو پروگرام یہاں روشن گیٹ میں عباس فنکشن ہال میں منعقد کیا, بہت اچھا پروگرام منعقد کیا. اور 2 جنوں کو جو انہوں نے ایوارڈ دیے ہیں تو سب کے سامنے ہیں آپ کے. میں ان کو بھلے بہت دنوں سے جانتا ہوں, ان کی خدمت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. دیکھیے کتنی کتابیں ہیں یہاں رکھی ہوئی,
अभी जो जैसा रिज़ल्ट आना चाहिए था, लोग आना चाहिए था, शायद मालूमात नहीं हुई। तरह तरह की किताबें हैं यहाँ पर, तरह के तर्जुमे हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं। औरंगाबाद के शहर के, मराठवाड़ा के शहर से जो जितने लोग हैं, इसका पूरा का पूरा इन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया देश का चौथा स्तंभ रहता है। मैं आपके ज़रिए से ये किताबें जो रखी गई है यहाँ पर, आप अपने तौर पे, शख्सी तौर पर, अपने मीडिया के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ऐसी ऐसी किताबें रखी है यहाँ पर जो है कुरान और हदीस का तर्जुमा है। ये आप अगर लेके जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें जो अभी तक हमको मालूम नहीं है, इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। आपकी कौम, आपकी मिल्लत पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आप ख़ुद पढ़िए, दूसरों को तोहफ़ा दीजिए और जो है इसको आम करिए। ये सबसे पहले बुनियादी मकसद है जो आपने रखा है। वो छोड़ के इन्होंने अवार्ड्स भी दिए हैं जो वाकई में देख रहे हैं कि कितना ये है। उसके अलावा हम और हाफिज़ साहब आपकी जो बेलौस खिदमत को देखते हुए हम दोनों मिलके आपको यहाँ जिस दिन आखिरी दिन रहेगा, आपको इनकी इस खिदमत को देखते हुए एक जो है अवार्ड से हम इनको नवाजने का आज यहाँ ऐलान करते हैं, मैं और हाफिज़ साहब दोनों मिलके। और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दिन इनकी जो खिदमत है, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे। अल्लाह ताला इनके बच्चों को अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। ये बहुत कुरान की खिदमत कर रहे हैं और दीन की खिदमत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम इनको सलाम करते हैं और आज ये अवार्ड का हम ऐलान करते हैं कि इनकी इस खिदमत पे पर इनका एजाज़ से नवाज जाएगा और इनकी गुलपोशी आखिरी दिन जो रहेगा यहाँ की जाएंगे। आपको सब दावतनामा देते हैं, आप आइए और ये सारी किताबों को आप देखिए और लोगों तक पहुँचाइए प्लीज़, कि लोगों ने किताबों से दूरी बन रही है। ये किताबें उनका हक चाहती है, किताबें पढ़िए, किताबों में बहुत नॉलेज है, इसलिए आप इसका और शूटिंग लेके लोगों तक पहुँचाने की आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।